یہاں پہ اگر کوئی نوجوان کسی سے پوچھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اگر آ کے یہ کوشچن کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، جی، تو ہمارے علماء کہتے ہیں پہلے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اس کے بعد کہتے ہیں ایسی باتیں سوچنی نہیں چاہیے. تو یہ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ یہ علم کا تکبر کہیں گے اس کو، یا آپ نے اپنے آپ کو بہت کی بڑی چیز سمجھ لیا کہ میرے پاس جہالت ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں نا اس کا جواب. ان کی فیلڈ ہی نہیں، نہ انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی، نہ انہیں فزکس کے لاز کا پتہ، نہ انہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا پتہ، نہ انہیں انٹروپی کا پتہ. ان ساری چیزوں کو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ایڈریس کیا ہے. مرزے نے علماء کے بغض میں آ کر جہالت کا فتویٰ تو علماء پر لگا دیا، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جہالت کا فتویٰ دراصل مرزا کس پر لگا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان اس طرح کا سوال کسی عالم سے آ کر کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، صرف اس سوال کرنے کی بنیاد پر کسی عالم نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو، کیا مرزا اس کا ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ اگر پیش نہیں کر سکتا تو مرزے نے یہاں جھوٹ بولا ہے. باقی رہی یہ بات کہ عام آدمی آ کر اگر اس طرح کا سوال کرتا ہے تو عام طور پر علماء کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑھو، ان چیزوں میں غور و تفکر نہ کرو. تو مرزا کہتا ہے کہ دراصل یہ علماء کی جہالت ہے، حالانکہ یہ طریقہ احادیث میں ہے، صحیح احادیث میں ہے. اور جو 3 کتابیں مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہیں، ان تینوں کتابوں میں وہ احادیث موجود ہیں. مشکات حدیث نمبر 65 اور اسی طرح مشکات حدیث نمبر 66 جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں، اسی طرح مشکات حدیث نمبر 75. یہ احادیث مشکات میں بخاری، مسلم، ابو داود وغیرہ کے حوالے سے موجود ہیں. اور ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا اس طرح کی کوئی بات کسی کے سامنے آئے، تو ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات یہ دی ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، یعنی اس خیال کو چھوڑ دے، اور یہ کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا، اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑے. تو عمومی طور پر علماء جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ بالکل وہی ہے جو احادیث میں آیا ہے کہ اس سوال کو اگنور کرنا چاہیے اور اس کی باریکیوں میں زیادہ نہیں جانا چاہیے. عام لوگوں کے لیے یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. ورنہ یہ نہیں کہ علماء کو دلائل معلوم نہیں ہوتے یا انہوں نے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. درس نظامی کے اندر علم الکلام پر کئی ساری کتابیں شامل ہیں، مثلا شرح عقائد کتاب شامل ہے. ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے پر، حادث نہ ہونے پر، مخلوق نہ ہونے پر مضبوط دلائل پیش کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر برہان تطبیق پیش کی جاتی ہے، برہان تمانع پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ دلائل خاص ضرورت کے وقت پیش کیے جاتے ہیں. ورنہ عام لوگوں کے لیے ہر آدمی جو بھی ہے یہ سوال کرے، اس کے سامنے یہ دلائل شروع کر دیے جائیں، یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے سراسر خلاف ہے. ہم نے صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو کتابیں مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہیں انہی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر ہدایات عمومی طور پر کیا دی ہیں وہ ان میں لکھا ہوا ہے. لیکن مرزے نے ضد میں آ کر یہ فتویٰ جڑ دیا کہ جو علماء کہتے ہیں کہ اس سوال کو اگنور کرو، چھوڑو، تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ فتویٰ احادیث پر لگ رہا ہے، نعوذ باللہ. سوال یہ ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ہدایات دی ہیں احادیث میں جو ہم پیش کر چکے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جہالت کی وجہ سے فرمایا تھا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو مرزے نے اس طریقے کو جہالت کہہ کر بات کہاں تک پہنچا دی.